آنے کے بعد جب ان کو قید کیا جاتا ہے تو اتنے مقدمات بنائے جاتے ہیں جو خود بیٹھی ہوئی سرکار کی گنتی میں بھی نہیں ہے. اتنی انکوائریز کھولی جاتی ہیں جو بے معنی اور لایانی تھی. اور پہلے پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کو استحکام چاہیے، اور ساتھ دوسرا پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان کے خلاف کرپشن کے بڑے کیسز ہیں. عمران خان قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے سرخرو ہیں. آج تک ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن کا کوئی مقدمہ ان کے خلاف نہیں بنایا جا سکا. دوسرا یہ کہ یہ نظام ایکسپوز نہیں ہوا، ایکسپائر بھی نہیں ہوا، یہ نظام کریش ہوا ہے بیسیکلی. اور یہ نظام صرف نہیں بلکہ اس نظام کا انتظام کرنے والے اور اہتمام کرنے والے وہ بھی قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. یہ ایک فرضی نظام تھا جس میں جیتی ہوئی پارٹی کو باہر رکھ کے اور ہارے ہوئے لشکر کو قوم پہ مسلط کیا گیا. اس میں کوئی مس ایڈونچر کی بات نہیں ہے. میں اس کو میڈ وینچر کہنا چاہتا ہوں جو عمران خان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور اس کے حوالے سے ان کی بہنیں اور خاص طور پہ علیمہ خان جو انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کی تھی، اس کا ایک آدھا کلائمیکس آپ نے دیکھا لوگوں میں، آدھا کلائمیکس آپ نے ایک جلسے میں دیکھا، باقی آپ کے سامنے ابھی رکھا جائے گا. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم کسی قیمت کے اوپر بھی، جان ایک دفعہ ہی جانی ہوتی ہے، وہ روز نہیں جانی ہوتی. لوگوں کو آزمایا نہ جائے. عمران خان کے خلاف ہم مرسی ماڈل نہیں چلنے دیں گے کسی قیمت کے اوپر بھی کہ اندھیرے میں رکھا جائے. آپ نے دیکھا تھا مرسی کا ٹرائل جب ہوا تھا تو اس کے اندر، اور یہاں مماثلت یہ ہے کہ وہاں جج نظر نہیں آتے تھے ملزم کو. یہاں واٹس ایپ پہ ٹرائل ہوتا ہے، جج نظر نہیں آتا ملزم کو. وہاں پہ پنجرے کے اندر سلاخیں لگا کے اور مرسی صاحب کی پکچر دکھائی جاتی تھی. اتنا اس قدر شدید وہ مس ٹرائل ہوا اور اس قدر شدید وہاں بین الاقوامی قوانین کی بھی دھجیاں بکھیری گئی. اس سے زیادہ یہاں ہو رہا ہے. ان کے نام کے صحیح وکلا تو ساتھ کھڑے ہوتے تھے. یہاں عمران خان کو وکیلوں کی سہولت سے، جو آئین کے آرٹیکل 10 میں لکھا ہوا ہے کہ جرم کتنا بھی شدید ہو، کتنا بھی کبھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا اینٹائی سوشل ہو، اور بے شک جرم کرنے والا وہ جس نے پاکستان کے لا انفورسمنٹ کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ میں نے تمہارے ملک میں 3 صوبوں کے اندر جا کے میں نے خود دہشت گردی کروائی ہے، اس کو بھی وکیل تک رسائی دی جاتی ہے، کونسل تک رسائی دی جاتی ہے. اور عمران خان کو بیٹوں تک بھی رسائی نہیں ہے، بہنوں تک رسائی نہیں ہے. بیگم جو بشرا عمران بھی ڈٹی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ ایک پولیٹیکل ہاسٹیج انہوں نے بنایا ہوا ہے. عمران خان کو اغوا کیا گیا اور ایک سیاسی ہاسٹیج کے طور پہ ان کی بیگم کو بھی پھر بند کیا گیا. یہ ناقابل قبول ہے. اس کے اوپر سارے ذرائع استعمال کریں گے. میں 2-3 باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کی صحت، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ منڈیلا رولز کے مطابق اقوام متحدہ یہ کہتی ہے، پاکستان کے پریزن رولز کے مطابق ہمارا قانون یہ کہتا ہے. اور تو اور چھوڑیں، موجودہ چیف جسٹس صاحب یہ خود ٹرائل کرتے رہے. میرے ساتھ انہوں نے اٹک قلعے میں، اس وقت ایک فارمر منسٹر تھے، اس کے ٹرائل میں یہ کھڑے ہوتے رہے. ان کو تو انہوں نے خود ایک آرڈر کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ڈاکٹرز ان کی مرضی کے دیں اور نیا بورڈ تشکیل کریں. میں چیف جسٹس صاحب آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، جو بھی جاتا ہے نظام انصاف میں بھی گیا تھا، 1 سے زیادہ مرتبہ میں گیا ہوں ایگزیکٹو میں، مجھے واپس آنا پڑا، باروں میں واپس آنا پڑا. آپ ہمارا حصہ ہیں. میں ایک سینئر وکیل سپریم کورٹ کے اور فارمر لا منسٹر کی حیثیت سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو پہچانیں. ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ عمران خان کس حال میں ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے بند ہے. اگلی بات، جو انصاف کا ترازو ہے ان حالات میں، وہ خاص طور سے پنجاب میں اور پورے یہاں سندھ کے علیم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پورے ملک میں عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا ترازو اٹھا کے اس نظام نے تھانے دار کے ہاتھ میں دے دیا. تھانے دار ڈیمی گاڈ بن گئے. اور اس کے ساتھ ہی جو اگلا ہوا ہے وہ اس سے بھی خطرناک بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو نظام ہے وہ صرف
شریفوں کی بے روزگاری کی وجہ سے بھرتی کا نظام چل رہا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں پریکٹیکل. سب سے پہلے نوکری ملی بیٹی کو, پھر نوکری ملی بھائی کو, پھر نوکری ملی پنجاب میں جو داماد کو, اور پھر نوکری ملی لاہور میں بڑے بھائی کو. یہ نوکری کے بغیر نہیں رہ سکتے, یہ تابعداری کے بغیر نہیں جی سکتے. اور پھر نوکری ملی سمدھی کو. سمدھی کا کمال ہے یار. آپ کو یاد ہے پنکچر والا, آپ پتہ نہیں آپ لاہور کے کسی محلے میں پنکچر والا ڈھونڈیں گے, 35 پنکچر والا بھی تھا. اس نے تو 36 پنکچر ہماری معیشت کو لگا دیے. آج کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی آواز آئے کہ یہاں خیریت ہے. اور کوئی آدمی پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا, گلی محلے میں آپ جاتے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں, کہ جو یہ کہے کہ پاکستان میں فلاں محکمہ یا پاکستان میں فلاں ادارہ انصاف کے مطابق, رولز کے مطابق, پریسکرائب پروسیجر کے مطابق, یا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور دستور کے مطابق 1973 کے چل رہا ہے. ان حالات میں یہ جو شریف روزگار سکیم چل رہی ہے اور نظام اور انتظام والے فیل ہو چکے ہیں, اس کے سامنے دو راستے بچتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ لاوارث ملک ہے تو اس کو جانے دیا جائے کھڈے میں, کہتے ہیں ٹرک والے کے لگے گا تو آواز آئے گی. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہوئی ہیں, ہم نے اپنی جوانیاں دی ہوئی ہیں, اس ملک کے اندر رہ کے سارا کچھ سہ کے ہم ادھر ہی ہیں. اس لیے ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے, پاکستان کے ساتھ کوئی مس ایڈونچر نہیں ہونے دیں گے. لیکن جدھر حالات پہنچائے جا رہے ہیں وہاں, یہ میڈ وینچر والے جدھر حالات پہنچا رہے ہیں وہاں مس ایڈونچر ہونے کے بھی چانسز ہیں. آج آپ دیکھ لیں, عمران خان جب یہاں تھے اس وقت بلوچستان میں کیا صورتحال تھی, سندھ میں کیا صورتحال تھی, خیبر پختونخوا میں کے پڑوس میں اور مغربی پڑوس میں کیا صورتحال تھی, اور پنجاب میں کس طرح سے کرائم ریٹ کہاں پہ تھا. آج کسی جگہ سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی. مرنے والے سارے پاکستانی ہیں, مرنے والے چھوٹے ہیں تمہارے بچے ہیں, خواتین ہیں تمہاری بہنیں اور بچیاں ہیں. اس لیے حالات کے دھارے پہ ہم نہیں چل سکتے, ہم حالات کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اور اس کے لیے جو اس ساری بات کا نتیجہ ہے وہ دو نقطوں میں نکلتا ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایک فیل شدہ نظام اور اس کے فیل شدہ انتظام کرنے والے اگر اصرار کرتے رہیں گے کہ یہی نظام پاکستان کو چاہیے, تو پہلے ہم سانحات دیکھ چکے ہیں. پہلے ہم نے ایک سانحہ نہیں دیکھا, ایک سے زیادہ سانحات ہم دیکھ چکے ہیں. اس لیے اس طرف کوئی رخ نہ کیا جائے. پاکستان کے لوگوں کو دو طریقے ہیں, ایک یہ کہ عمران کو ریلیز کر کے, اور جو حکومت ہے آپ فارم 47 نکالیں گے تو 24 گھنٹے میں پاکستان کے اندر جمہوریت آ سکتی ہے. یہ شارٹیسٹ راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک فیئر الیکشن کمیشن اپوائنٹ کیا جائے, ایک فیئر پروسیس آف الیکشن ہو, جو ووٹ دیتے ہیں ان کے ووٹ گنے جائیں, ووٹ گننے والے اپنی جیب سے نکال کے ووٹ نہ گنیں, اور ایک نیا الیکشن ہو. لیکن اس سے پہلے فوری طور پہ جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی خیریت, پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں. پاکستان, عمران خان پاکستان کی جان ہے اور پاکستان عمران خان کی جان ہے. لازم و ملزوم ہے دونوں, عوام کے حد تک بھی اور ریاست کے حد تک بھی. اس لیے فوری طور پہ عمران خان کی خیریت جاننے کے لیے ان کی فیملی کو رسائی دی جائے, ان کی بیگم صاحبہ کو رسائی دی جائے, بیٹوں سے بات کروائی جائے. اس پہ بھی آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس صاحب کا کہ بچوں کے ساتھ جو آپ بات کراتے ہیں وہ پیریوڈیکلی مہینے میں 2 سے 3 دفعہ وہ کروائیں, وہ فوراً کروائی جائے. اور ان کو اس سب سے پہلے ایک ان کی مرضی کے اسپتال میں شفٹ کیا جائے, اور اس میں ان کی بہن ڈاکٹر ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے, اور ان کی مرضی کے ڈاکٹرز شامل کیے. کیا زمانہ ہے اس ملک کے اوپر جس میں سے کسی وقت سائیکل والے سے پہلے جہاں ڈاکٹر محبوب الرحمان نے جو بنائے منصوبے, ان کو لینے کے لیے لوگ دور دیش سے آتے تھے, کہتے تھے یہ ترقی کرتا ہوا ملک ہے. آج ہمیں کہاں پہنچا دیا گیا. کیا زمانہ تھا جب یہاں بڑے سے بڑا ٹرائل بھی, بڑے سے بڑا جرم بھی, سازش کا جرم, غداری کا جرم, قتل عام کا جرم, دہشت گردی کا, اصلی والے ان کے اوپر بھی اوپن ٹرائل ہوتے تھے, ان کو بھی دفاع کا حق دیا جاتا تھا. آج کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہم یہ سارے حقوق سرنڈر نہیں کریں گے. ہم ان حالات کو بدلنے کے لیے یہ بات کہنا چاہتے ہیں زوردار طریقے سے کہ عمران خان کے اوپر نہ کوئی کمپرومائز ہے, نہ مائنس عمران خان ہے, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا
کہ اندر کوئی دو آوازیں ہیں. ہم ایک جگہ ہیں, ہم ایک ہیں, اور ایک ہو کے انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے. عمران خان کی رہائی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.